میں اکثر یہ مذہب اور دین کے بارے میں جب فرق بیان کر رہا ہوتا ہوں تو ہم یہ بار بار سمجھتے رہتے ہیں اور مختلف پیرائے سے میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ عام طور پر ہم سنتے نہیں، آج بھی ہمارے سامنے یہ باتیں آتی ہیں کہ اسلام بھی ایک ریلیجن ہے اور ایک مذہب ہے۔ جس طرح سے تمام مذاہب کے اندر کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے یہ اسلام کے اندر بھی کچھ اچھی باتیں بیان کر دی جاتی ہیں، اخلاقی گفتگو کر لی جاتی ہے کہ اخلاق پہ بات کر لی جاتی ہے۔ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ تمام مذاہب میں یہ چیز یکساں ہے۔ آپ خدا کہیں، بھگوان کہیں، آپ کسی بھی طریقے سے ٹائٹل دے دیجئے، ماننا شروع کر دیجئے، مذاہب کی تمام بنیادی جو باتیں ہیں وہ یکساں ہوتی ہیں۔ یہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ باتیں مشہور ہیں۔ قرآن نے تو اسلام کو دین قرار دیا۔ مذہب میں ہوتا کیا ہے؟ میں ایک بار پھر بیان کر دوں کہ مذہب میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان سب سے پہلے اپنا آبجیکٹ آف ورشپ اس کو تیار کرتا ہے۔ کوئی بھی شے تجویز کر لیتا ہے، متعین کر لیتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو میرے نزدیک پوجا کے قابل ہے۔ اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنا شروع کر دیتا ہے، اس کی پرستش کے لیے کچھ خصوصی رسوم یہ وضع کر لیتا ہے، تیار کر لیتا ہے کہ مجھے اس کی ورشپنگ اس طرح کرنی ہے، مجھے اس کی پوجا پاٹ، اس کی پرستش کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے۔ وہ پرستش کی چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، مظاہر فطرت میں سے، مظاہر کائنات میں سے کوئی چیز ہو، فرشتہ ہو، انسان ہو، خدا ہو یا کوئی بت ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کا اور اس کا تعلق کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کو پوجا کرنے والا پرستار ہوتا ہے اور وہ چیز اس کی پرستیدہ ہوتی ہے جس کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس نے وہ مخصوص رسومات ادا کر لیے، اپنا ماتھا ٹیک لیا، پرستار اور پرستیدہ یعنی کہ پوجا کرنے والا اور جس کی پوجا کی جا رہی ہے، پرستش کی جا رہی ہے، ان دونوں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں مذہب کے اندر بنیادی چیز یہی پائی جائے گی۔ مخصوص رسومات کو ادا کرنے کے بعد اس کا اور اس پرستش کرنے والی چیز کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بعد میں جا کے جب وہ اخلاقی اوصاف کی بات آتی ہے، وہ سب میں یکساں ہوتے ہیں۔ نیکی کرو، بدی نہ کرو، فراڈ نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، اچھی باتیں کرو، یہ سب میں کامن ہوتی ہیں۔ تو اس لیے لوگوں نے گمان کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو اسلام ہے یہ بھی مذہب کی طرح تو ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی بنیادی چیزیں وہی پائی جاتی ہیں۔ ہم نے بھی تو یہ کیا ہے کہ خدا کو سب سے پہلے، اللہ کو سب سے پہلے ہم نے ایک آبجیکٹ آف ورشپ قرار دیا، اس لیے ہم نے الہ کا ترجمہ ہمیشہ معبود کیا ہے۔ اور معبود اور عبادت سے میرے ذہن میں صرف یہ چیز آتی ہے کہ کوئی پوجا پاٹ کی رسم ہے جو مجھے ادا کرنی ہے، اس کے بعد میری دنیا کے معاملات ہیں وہ الگ ہیں۔ میرا تعلق اللہ سے جڑے گا یا تو مسجد میں یا مندر میں یا خانہ کعبہ کے اندر یا گردوارے کے اندر یا مختلف مقامات میں متعین کر لیتا ہوں جہاں پر خدا کے ساتھ یا بھگوان کے ساتھ یا گوڈ کے ساتھ میرا تعلق جڑ جاتا ہے۔ میں جیسے ہی اس مقام سے باہر نکلتا ہوں میرا اور اس کا تعلق اب منقطع ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو میں مقامات کی تلاش کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ مقامات ہیں جو مقدس مقامات ہیں جہاں پر میرا اور خدا کا تعلق قریب تر ہوتا چلا جائے گا اور میں خدا کا مقرب بنتا چلا جاؤں گا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے مذہب کے اندر بنیادی چیزیں یہی پائی جائیں گی، ورنہ مجھے کیا مقصد ہے کہ میں وہ مقامات کی سرچنگ کروں، میں ان مقامات کی طرف اپنے قدموں کو لے کے جاؤں، اپنا مال لگاؤں، اپنی جان لگاؤں، اپنا وقت لگاؤں، جبکہ میں تو اس بات کا دعوے دار ہوں کہ بھگوان ہو یا خدا ہو وہ تو براہ راست سن لیتا ہے اور ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں وہی مذہب والا عقیدہ موجود ہے کہ میں نے صرف اتنا سمجھ رکھا ہے کہ میرا اور خدا کا، چاہے وہ خدا کسی بھی نوعیت کا ہے، میرا اور اس خدا کا تعلق پرستار اور پرستیدہ والا ہی ہے۔ جب تک میں پرستار اس کی پرستش کر رہا ہوں وہ میرا پرستیدہ یعنی کہ میرا معبود ہے۔ یہاں میں نے مخصوص رسومات کو الگ ختم کیا ہے یا میرا اس کا تعلق ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا جب بھی عبادت گزار بندے کی بات آتی ہے تو ہمیشہ وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے جس کا تعلق
کسی خاص موقع پر خاص جگہ پر اپنے خدا کے ساتھ لگا رہتا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، تسبیحات کے اوقات متعین کیے ہوئے ہیں، ورشپنگ کر رہا ہے، پریئر کر رہا ہے، اس کے لیے دن متعین کیے ہوئے ہیں، مقامات اوقات متعین کیے ہوئے ہیں، کچھ مخصوص رسومات اس سے پہلے اور اس کے بعد متعین کی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد مجھے اپنا کام چلانا ہے، اپنا کاروبار چلانا ہے، تو میں نے اپنے لیے خاص قسم کے لوگوں کو تیار کیا ہوا ہے کہ جن کے قانون کی بالادستی کو میں تسلیم کرتا ہوں اور اندادن کا مرتکب قرار پاتا ہوں۔ یہ وہ چیزیں جو آپ کو انداز کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ نے مذہب کے اندر دین کو ڈھالنا شروع کر دیا، آپ نے انداز مقرر کرنا شروع کر دیں گے، لازمی طور پر کر دیں گے۔ سب سے پہلے اسلام یعنی دین کے اندر آپ خدا کے تصور کو سمجھ لیجئے کہ خدا کا تصور، اللہ کا تصور دین میں کیا ہے۔ اس کا تصور پرستیدہ اور پرستار والا ہے ہی نہیں۔ اسلام کے اندر تو انسان کا اور اللہ کا تعلق حاکم اور محکوم، خالق اور مخلوق والا ہوتا ہے کہ بالادستی حکومت کی صرف اور صرف خدا یعنی اللہ کی ہوتی ہے، اور آپ اس کے محکوم ہوتے ہیں، یعنی آپ اس کی حکومت کے اندر اس کے بتائے ہوئے، اس کے بنائے ہوئے قوانین کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ جب اسلام اور دین کی بات کی جائے گی، اس وقت نیک عملی پرستش کرنا یا پوجا پاٹ کرنا یہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے قانون کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا یہ عبادت قرار پاتی ہے۔ اس کو عبادت کہتے ہیں۔ آپ عبادت کا لفظ پڑھ لیجئے قرآن کے اندر، خود قرآن میں ایک آیت پیش کرتا ہوں، آپ کو کلیئر ہو جائے گا عبادت کہتے ہیں کس کو ہیں۔